السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ لوگوں کو ابھی میں جو بتانے جا رہی ہوں، جن لوگوں نے اس سے پہلا پارٹ نہیں دیکھا وہ یہ پارٹ 2 ہے، تو وہ کائنڈلی آپ لوگ پہلے وہ دیکھ لیجئے تو آپ کو زیادہ بیٹر یہ آپ سمجھ پاؤ گے۔ اچھا، ہم لوگ بات کر رہے تھے یہاں پہ اسٹریس، انزائٹی اور ڈپریشن تک ہم پہنچے ہی نہ۔ دیکھیں، ٹینشن ہوگی، اسٹریس تو ہوتا ہی ہے ایک لیول کا، میں نے کہا نا آپ کو رونا بھی آئے گا، آنسو بھی آئیں گے، یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ اگر ہم اس سے بھاگنا چاہیں، نہیں، اتنا ہوگا کہ آپ کے اندر کی چیز جو بھی آپ کے ہے وہ رونے سے باہر نکلتی ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ بات آپ کو میں یہ بتاتی جاؤں کہ ہم لوگ ان چیزوں سے میں آپ کو جو بات بتانے جا رہی ہوں کہ آپ کبھی بھی ڈپریشن تک پہنچ ہی نہیں پاؤ گے اگر آپ یہ 4 کام کر لیتے ہو۔ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو جیسے میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو جیسے بتایا کہ آپ کو فیل ہونا شروع ہو جائے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو انزائٹی ہونا شروع ہو گیا؟ اصل میں ساری تکلیفیں آ کے چلی جاتی ہیں، پھر پتہ چل رہا ہوتا ہے ہم لوگوں کو کہ بھئی یہ انزائٹی تھی کیا؟ تو آپ کا وہ ویڈیو اس لیے ڈیٹیل میں دیکھنا ضروری ہے کہ ایک تو ان شارٹ میں آپ کو اس میں بھی بتاتی ہوں کہ گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایک ایسی عجیب سی ہاتھوں میں عجیب سی گھبراہٹ ہوگی، پورے ہاتھوں میں، انگلیوں میں، دل میں آپ کی عجیب سی گھبراہٹ شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور دماغ میں بہت ساری جو بھی آپ کو تکلیفیں ملی ہوئی ہیں وہ ساری باتیں ہوں گی، بے شک وہ پاسٹ کی باتیں ہوں، آج کیا ہوگا اور کل کیا ہوگا، یہ ساری بیٹھی ہوگی۔ جیسے ہی آپ کو ہونا شروع ہو جائے تو اس کو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اوور تھنکنگ کی طرف نہیں جانا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے ان سب سے اوائڈ کرنے کے لیے کہ سوچیں آ رہی ہیں، لوگ کہتے ہیں سوچیں آ رہی ہیں، کیسے کنٹرول کیا جائے یہ بتایا جائے، کس طرح ان کو روکا جائے۔ سوچیں آ رہی ہیں کہ ہم ایک دم سے ہم یہ بول دیں کہ بھئی اوور تھنکنگ نہ کرو، یہ تو مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن مین بات یہ ہے کہ ان سب پہ سٹاپ کیسے لگایا جائے۔ وہ اس طرح ہے، سب سے پہلے تو آپ نے اپنے آپ کو خود سے تھپکی دینی ہے، خود سے اپنے ہاتھ شولڈر تک لے کر جانا ہے، اپنے آپ کو، ایک ول پاور ہوتی ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک نشئی تب تک نشہ نہیں چھوڑ سکتا جب تک وہ خود اپنے اندر ایک ول پاور لے کر آئے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ لوگوں نے بھی کہنا ہے کہ نہیں، میں اس کو صحیح کروں گی، یہ ورڈز بہت امپورٹنٹ ہے اپنے آپ کو بک اپ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ نہیں، اپنے آپ کو جب ہم یوز کر دیتے نا کہ نہیں، ہم اب تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے، اب تو سب تباہی ہو گیا ہے، اس طرح کے ورڈز، یہ ورڈز نہیں یوز کیجیے کائنڈلی کہ اب تو سب ختم ہی ہو چکا ہے اور اب تو اینڈ ہو چکا ہے، اب ہم سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ باتیں میں نے سننے میں آئی ہیں، جو کہ اس طرح ہی یہی چیز اور زیادہ انسان کو گراتی ہے۔ پہلے ہی آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی پرابلم آئی ہوتی ہے اور زیادہ آپ کو گراتی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے ایموشنز تک ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، آپ نے کسی کے لیے بہت کچھ کیا ہوا ہوتا ہے اور آپ کو بدلے میں ویسا نہیں ملا ہوا ہوتا۔ آپ آلریڈی، آپ نے ایک تو اٹھنا ہے، اگر آپ کے ارد گرد کوئی ریلیشن ہے اس کے لیے، یا پھر سب سے پہلے اپنے لیے اٹھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے پہلے کیا کام کرنا ہے، یہ چیزیں جو میں نے بتا دی ہیں اس کے اوپر پہلے سب سے آپ نے فوکس کرنا ہے کہ اپنے اندر کی سوچ کو آپ نے خود ہی چینج کرنا ہے۔ آپ کو میں یہاں تک بتا سکتی ہوں، آپ کے دماغ میں آ کر نہیں ڈال سکتی، یہ صرف اور صرف آپ نے خود کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سورہ والضحیٰ شروع کر دینی ہے۔ اب یقین جانیں، ہم لوگ، میں جو ابھی آپ کو 4 باتیں بتانے جا رہی ہوں کہ اگر آپ اس پہ عمل کر لیں گے نا، آپ کو خود اس کے بعد ایسا فیل ہوگا کہ جیسے آپ کوئی میڈیسنس لے رہے تھے، آپ کو کسی میڈیسن کی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ڈپریشن تک پہنچ جاتے ہیں اور ڈپریشن کے اس لیول پہ ہے کہ آپ میڈیسنس لے کے، اکثر لوگوں کو میں نے سنا، میری ایک نیبر میں آنٹی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں 17 میڈیسنس لیتی رہی ہوں، اور بہت سے ہم ایکٹرز کو سنتے ہیں، بہت سے لوگوں کو سنتے ہیں کہ 17 to 20 میڈیسنس ایک دن میں لینی پڑتی ہے۔ تو آپ وہاں تک آپ پہنچ ہی نہیں پاؤ گے اس ڈپریشن تک۔ جب آپ سورہ والضحیٰ شروع کر دو کہ آپ کو فیل ہوگا کہ وہ کیسے ہیل کرتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ آپ عام دنوں میں اس کو سنو، اور لیکن آپ ٹینشن کے دنوں میں آپ جب سنو گے تو آپ کو ڈفرینس پتہ چلے گا، ٹھیک ہے نا، کہ کس طرح وہ ٹینشن کا لیول ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا جو دماغ ہے نا اس سے باتیں ختم ہو رہی ہیں، اور آپ اس پازیٹیو جو آپ کا ہونا شروع ہو جائے گا، اس پازیٹیوٹی کی طرف بھی دھیان دینا کہ آپ پہلے دن کیسے تھے، اور جیسے ہی آپ نے سورہ والضحیٰ، تو ایسی ہے کہ اس میں کچھ منٹس ہی لگتے ہیں کہ آپ کا سر کا درد، آپ کی ڈپریشن، آپ کی گھبراہٹ، آپ کی انزائٹی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سیکنڈ، آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اچھا بلیف رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایز اے مسلم
آپ نے بلیو ضرور ہوتا ہے ہمارا کہ اللہ تو ہی ہے، صرف تو ہی کرنے والا ہے، میں تو تیرے اوپر بلیو بھی صحیح نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے. آپ نے اس طرح بلیو کر کے درود پاک پڑھنا ہے کہ یہ درود ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سجدے کیے ہیں، یہ وہ درود پہنچا ہے ہم تک، ٹھیک ہے، کہ اپنے امتی کے لیے، اپنوں کے لیے، کہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں. ابھی ہم اس کو پڑھیں گے تو ہماری ٹینشن دور ہونا شروع ہو جائے گی. یہ بلیف رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. پھر آپ نے کیا 3rd نمبر پہ کرنا ہے سجدہ. یقین جانے جو سجدہ آپ پرسنلی یہ میرا ہے کہ میں ڈپریشن تک پہنچی ہی نہیں. جب مجھے اسٹریس ہوا، پرابلمس آتی ہیں، آنسو آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا، اس میں کیا ہوتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹیکلی ہی اپنے پاس کر لیا کہ مجھے کوئی بھی پرابلم آئی ہے، اب کوئی بات یاد آئی ہے، ظاہر بات ہے ٹائم لگتا ہے، تھوڑا ٹائم لگتا ہے ختم ہونے میں، لیکن سجدہ اور وہ سجدہ مجھے مجھے ملا جو کہیں پہ نہیں ملا. ایک درد میں جب آپ جاتے ہو نا، ایک دنیاوی درد آپ کو ملا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دنیاوی درد میں آپ جب سجدہ کرتے ہو نا، آپ جیسی سر رکھتے ہو زمین پہ، آپ کو پتہ چلے گا کہ زمین کے ساتھ ہمارا کیا کنیکشن اللہ نے رکھا ہوا ہے. اور جب آپ ٹینشن سے ختم ہوتے ہو، تب آپ کو لگتا ہے، تب آپ کو یہ فیل ہوگا، آپ ریئلائز کرو گے کہ یہ تو ایک میڈیسن ہے، مجھے تو کوئی میڈیسن لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے. آپ کے سر زمین پہ ہوتا ہے اور اللہ بس دیٹس اٹ. آپ کا وہ ٹینشن ایسے اللہ لے لیتا ہے، ایسے ختم کر لیتا ہے کہ کوئی انسان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ کے پاس ہے. آپ نے یہ چیز ضرور کر کے دیکھیے گا. ضرور میں اس چیز پہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ میرے پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب مجھے اسٹریس تک میں پہنچی تھی، جب باتیں آپ کے دماغ میں آ جاتی ہیں اتنی ساری، تو وہاں پہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ آپ ضرور کر کے دیکھیے گا، ٹھیک ہے. اور لاسٹ نمبر پہ آپ کو میں بتاؤں گی قرآن پاک. قرآن ہے ایک ایسی بڑی میڈیسن. میں میڈیسن اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ ہمیں آپ کو یقین آئے گا کہ بھئی کچھ لینا ہی نہیں پڑا اور صحیح ہو گیا، ہم صحیح ہو گئے. کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو آپ کو ڈپریشن تک لے جاتی ہیں، اور یہ چیزیں تھیں. اور یہ قرآن پاک ہوتا ہے، اور اگر صبح کے وقت پڑھیں تو بہت ہی اچھا ہے، ٹھیک ہے. قرآن کبھی بھی پڑھ لیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں. ایسے لگتا ہے آپ ترجمے کے وداؤٹ ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کی بھی فضیلت ہے، نو ڈاؤٹ. لیکن جب آپ ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں گے نا، آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ کو کیسے ہیل کر رہا ہے. آپ سورہ ودعا سن بھی سکتی ہیں، ریڈ بھی کر سکتی ہیں، اور اللہ کی جس میں تعریف ہے نا وہ سورہ نکالیں، ٹھیک ہے. جن چیزوں میں تعریف ہے، جیسے سورہ الحشر کی لاسٹ آیات ہیں، ٹھیک ہے، وہ تعریف والی نکالیں، اور وہ اتنا سکون دیں گی. ایسے لگتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ موجود ہے جو آپ کی ساری پریشانیاں لیتے جا رہا ہے، نکالتے جا رہا ہے، اور آپ سکون کی طرف آتی جا رہی ہیں. تو یہ والی چیز آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا. میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ اس طرح کی اور باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. اور میں آپ کے ساتھ وہ چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں، میرا وہ دل کرتا ہے جس کو میں نے بہت اچھے سے سمجھا ہے، ٹھیک ہے نا. جس کے ساتھ کچھ چیزوں کے ساتھ تو خود ایکسپیرینس کیا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو سمجھنا ہے، سمجھا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ میں وہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں جو واقعی میں جن میں اثر ہے، جن میں بہت کچھ آپ کو ملے گا. اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اور ویڈیوز بھی شیئر کرتی رہوں گی. اللہ حافظ. تھینک یو.